اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء، اللہ تبارک و تعالی کسی کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا ما اذن لنبی ان یتغنی بالقرآن، جتنا اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے نبی کی طرف قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اس آواز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو کلام اللہ پڑھنے والا ہو، قرآن مجید پڑھتا ہے، جو ایک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پھر پڑھنے والا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کلام کو کتنے آداب کے ساتھ پڑھے گا، کتنی خوبصورت آواز سے پڑھے گا، کتنی آداب کے ساتھ پڑھے گا، اور پھر الافضل فالافضل، نبیوں کے بعد پھر امتوں میں جو جتنا قرآن مجید پڑھے گا سمجھے گا اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اس کے طرف اس قدر ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح بخاری جلد اول میں 3 دفعہ ذکر کیا۔ ایک جگہ نکل کیا حسن الصوتی، اچھی آواز سے پڑھنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر زیادہ اور خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ پیچھے نصفہ او انقص منہ قلیلا کا تذکرہ کیا تو آگے فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے زیادہ کیجئے اور خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ اور اسی صورت میں آگے چند آیات کے بعد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کر اپنے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر خوب اس کی طرف متوجہ ہو کے پڑھ۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اس حدیث میں اور ان آیات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک تو حسن الصوت، اچھی آواز میں پڑھنا، خوب تجوید کی ادائیگی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور تبتیل کے ساتھ یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے استجیبوا لربکم، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے قبل، اس وقت سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹلنے کا کوئی سامان نہیں ہے، جو ٹل نہیں سکتا، یعنی قیامت کا دن آ جائے تو اس سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لو، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرو، اللہ کے احکام کو تسلیم کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ احکامات الہیہ تو قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید نہ سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کے احکام پر عمل پیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام بخاری نے اس روایت کو ایک جگہ نقل کرتے ہوئے فرمایا قال سفیان، اس حدیث کی تشریح میں سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا قال سفیان تفسیرہ یستغنی بہ، یہ قرآن مجید پڑھنے والے کو مستغنی بنا دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو مخلوق کی احتیاجی سے بچا لیا، مخلوق کی احتیاجی سے محفوظ کر لیا۔ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے حروف کی ادائیگی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مستغنی بنا دیتا ہے۔
آج کل عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی یہ مولوی تو متکبر ہے. جو عالم مستغنی ہو وہ متکبر نہیں ہوتا. مستغنی ہونا اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہدایات ہے. امام کو استغنا رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل فقیہ فی الدین، سب سے بہترین عالم وہ ہے اگر مقتدی، اگر عوام، اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے، اس کی طرف اپنی حاجت کو پیش کرے، مسائل پوچھنے کی شکل میں، آداب کی شکل میں، محبت کے انداز میں، اگر کوئی مقتدی، کوئی عام مقتدی اور کوئی انسان اس کی طرف متوجہ ہو تو عالم بھی اس کی طرف متوجہ ہو. اگر کوئی انسان، کوئی مقتدی امام سے مستغنی ہونے کی کوشش کرے، امام سے دور ہونے کی کوشش کرے، امام کی طرف توجہ نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امام کو بھی اس سے استغنا برتنا چاہیے. تو بہرحال قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سیکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو احتیاجی سے محفوظ کر لیتا ہے، احتیاجی سے بچا لیتا ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر قرآن سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے صدقے اور برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک اور ملک والوں پر اور ملک والے جو بیرون ہیں ان پر اپنا خصوصی رحم، کرم اور اپنا فضل فرمائے.